کہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان عرفات کے اندر موجود تھے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر حاجی حضرات حج کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کے اندر یہ آیا فقرب القربان لرب العالمین کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ سوچنے لگے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کی جائے۔ یہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا اور اسی رات کو خواب آیا، اس وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ پھر اگلی رات دوبارہ خواب آیا 9 ذی الحجہ کی رات کو کہ اے ابراہیم فقرب القربان لرب العالمین، سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ پھر اسی طرح تیسری رات جو ہے وہ خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے اور آ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دو، ان کو عمدہ لباس پہنا دو اور ان کی آنکھوں میں کجلا لگا دو، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کو دوست کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بیٹے کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چھری اور رسی دے دو۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دوست کے لیے کسی چیز کی قربانی کی ضرورت پڑے۔ آپ نے چھری لی، رسی لی، اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام منی کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو جس طرح کے کتابوں کے اندر آتا ہے شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی طرف آیا کہ عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ میں اپنے کنٹرول کے اندر کروں گا۔ آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ تو دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہوں۔ شیطان کہنے لگا وہ اللہ کا حکم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق یہ جو ہے عمل کرنے لگے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہوں۔ اور اسی وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پھر شیطان دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بہکانے کی کوشش کی اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے والد مجھے دوست کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا ہے، عمر ہے 13 سال، ابھی 13 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہوں
اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، شیطان کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ کی طرح کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری 1000 جانیں اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو تو خواب آیا ہے، اور خواب کے بنیاد کے اوپر کون ہے جو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل نبی تھے اور جانتے تھے کہ یہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اسے نبوت کا 40واں حصہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، یعنی مومن کا خواب وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر شیطان کو ماری۔ میں نے بیان کیا تھا کہ آج بھی وہاں پر 3 جو ہے وہ پلر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جن کو عربی کے اندر جمرات کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، اور جمرہ کبریٰ ہے، کہ یہ جو تینوں جمرات ہیں وہاں پر حاجی حضرات جاتے ہیں اور جا کر شیطان کو، جو علامتی شیطان ہے، وہاں پر کینکریاں مارتے ہیں۔ کہاں 4000 سال پہلے کا معاملہ اور کہاں آج کی بات ہے، لیکن یہ قیامت تک اسی طرح طریقہ کار حاجی حضرات کریں گے اور اس سنت کو جو وہ اپناتے رہیں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب جا رہے تھے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فلما بالغا معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی، کہ اے میرے بیٹے، بڑی محبت والے لفظ تھے، اور ان لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ بلاتا ہے۔ یا بنی، یہ نہیں کہا کہ یا بنی، اے بیٹے، کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے اور تمہارا کیا جواب ہے۔ بالفرد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال نہ بھی پوچھتے تو آپ کو تو پتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب سوال نہ بھی پوچھتے تو تب بھی آپ نے ذبح تو کرنا ہی تھا، لیکن آپ نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا، مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اگر اولاد ہے، نیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ،
کہ ہم آپ کو بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو بردبار یعنی جیسا آپ نے بیٹا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ جیسی آپ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والا بردبار جو ہے وہ لڑکا عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا ہے کیسا۔ اور اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، قال یا آبات افعل، عرض کی یا آباتی، اے میرے والد گرامی، آبات ابو کو کہتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی، افعل، آپ کر گزرے ما تؤمر، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا آباتی اذبح کہ اے میرے والد گرامی آپ ذبح کریں، بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے والد گرامی آپ ذبح کریں، فرمایا افعل ما تؤمر، ما موصولہ ہے کہ اے میرے والد گرامی جیسے اللہ کا آپ کو حکم ہے، جیسے اللہ کا آپ کو حکم ہے، یہ جو اللہ کا آپ کو حکم ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق افعال، جیسا حکم ہے فوراً آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ فوراً اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ یہ معاملہ ہے ذبح کا۔ اور بیٹے باپ کی شفقت دیکھیں کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر دعائیں مانگ مانگ کے اولاد ملی ہے، اور بیٹے کا باپ کے ساتھ ادب اور احترام دیکھیں۔ آج اگر کسی کے 2-4 بچے ہوں اور باپ اگر اب کسی بیٹے کو اپنی طرف سے کوئی زیادہ دے دے نا، یہ زیادہ اس سے پیار کرے، کوئی کپڑے لا دے، کوئی جوتے لا دے، تو ان بیٹوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے شفقت کا کہ اگر باپ سارے بیٹوں سے ویسے تو پیار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کسی بیٹے سے ذرا زیادہ محبت کر لیں، کوئی چیز لے کر آئے تو بیٹے کو ذرا دے دیں، کوئی باہر سے چیز لے کر آئے تو بیٹے کے لیے ذرا جوتا لے آئے یا کوئی کپڑا لے آئے، جائیداد تو بڑی دور کی بات ہے، تو ان لڑکوں کے اندر حسد ہو جاتا ہے، اولاد کے اندر حسد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج سے 4000 سال پہلے کا معاملہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے عرض کی افعل ما تؤمر، اور جو جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا اور کہا قیامت تک لوگ آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، ساتھ ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور نبی کی نظر کا کمال کیا ہوتا ہے اور نبی کا بیٹا کیسا ہوتا ہے اور نبی کی تربیت کیسی ہوتی ہے، نبی کا خون کیسا تھا، حضرت ابراہیم کیسے خلیل نبی تھے، جیسی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے بڑھ کر آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، پھر آگے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج کا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیں نا اس طرح کا کوئی معاملہ، سادہ سی کوئی بات ہی کہہ دیں، جو اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات ہی کہہ دیں، تو وہ باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اولاد کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے، میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی باپ کسی بات کا بھی حکم دے
اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو فوراً عمل کریں، اپنی باپ کی بات پر عمل کریں، اور اس عمل کرنے کے دوران اگر بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچ جائے، کوئی مشقت بھی اٹھانی پڑے، تو اس کے اوپر صبر کرنا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر باپ کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی تلخی کر دیتا ہے، یہ کوئی بات ایسی کر دیتا ہے، حالانکہ باپ دنیا کے اندر ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والی ہوتی ہے، اور باپ کے ہر جملے کے اندر شفقت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر کسی موقع کے اوپر باپ ڈانٹتا بھی ہے تو اس باپ کی ڈانٹ کے اندر بھی محبت اور پیار چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے گھر میں، اور وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بچی جو ہے مثال کے طور پہ ساری رات پڑھتی ہے، یا رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک سٹڈی کرتی ہے، یا بچہ ہے وہ رات کو اس کی عادت بن گئی ہے کہ میں نے رات کو دیر تک پڑھنا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ محبت ہے، پیار ہے، شفقت بھی ہے، تعلیم سے محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود والدہ ہوگی تب یا والد ہوگا تو کیا کہیں گے کہ بیٹا تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، اے بیٹا تمہاری تعلیم ٹھیک ہے، تمہاری تعلیم ہے، لیکن اپنی کوئی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کچھ کھا پی بھی لیا کرو، کچھ آرام بھی کرا کرو۔ بظاہر اگر والد تھوڑی سی سختی میں بھی جملے کہتا ہے تو اس جملوں کے اندر بھی ایک محبت چھپی ہوتی ہے، ایک پیار اولاد کے بارے میں چھپا ہوتا ہے۔ تو عرض کی ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، آگے قرآن کے لفظ ہیں، اسلم تسنیہ کا یہ صیغہ، اسلم یسلم اسلام سے باب فعال سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلم، یہ نہیں کہا کہ اسلم، ایک صیغہ نہیں، واحد کا نہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ فلما اسلم، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور باپ اور بیٹا دونوں نے اسلمہ کا مطلب ہے گردن جھکا دینا۔ اسلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردن جھکا دینا۔ فلما اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے ذبح کے لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کے لیے تیار ہو گئے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ جملہ لکھا ہے کہ الٹا لٹایا اور آپ پہلے گردن کے پچھلے حصے سے ذبح کرنے لگے۔ دوسری بات جو علماء نے یہ کہی کہ جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں اس طرح جو لٹایا، اور رگیں ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا سا چہرہ اس طرح زمین کی طرف کیا، چہرہ اپنے بیٹے کا زمین کی طرف کیا۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، یعنی بیٹے کا چہرہ زمین کے ساتھ لگا دیا۔ یعنی آج بھی جو لوگ حاجی حضرات ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جو وہاں پہ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ معاملہ کہ مینا کی جو پہاڑی ہے انہوں نے وہاں پر علامت رکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پیشانی قبل لٹایا تھا۔ اتنا سا انہوں نے جو ہے وہاں پہ چھوٹا سا کوئی گنبد نما جو ہے وہ چیز بنائی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم نے زیارت کی ہے۔ تو اس پہاڑی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعضاء رسی کے ساتھ باندھ دیے، یعنی ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے، ان کے پاؤں بھی باندھ دیے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے فرشتوں، تم یہ کہتے تھے کہ انسان زمین کے اوپر جائے گا، خون ریزی کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ بڑھاپے کی اولاد ہو، دعائیں مانگ مانگ کے لی ہو مجھ سے،
لیکن میں نے خواب کے اندر خلیل کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آج سارے آسمان کے فرشتے مینا پہاڑی کی طرف دیکھو اور یہ منظر دیکھو کہ بوڑھا باپ ہو اور اس کے ہاتھ کے اندر چھری ہے اور چھری لے کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق کے اوپر زور زور سے چلانا شروع کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کے اندر 100 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کے اندر 100 کڑیل مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور نبی بھی پھر خلیل نبی ہوں، نبی بھی پھر خلیل نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے زور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی تو اشارہ کرے تو پتھروں سے پانی نکل جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی یہ طاقت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے یہ معجزات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پوری نبوت کے زور کے ساتھ جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں، اور حلق کتنا ہے، نرم سا حلق ہے، یہ نرم سا کاغذ جتنا نرم، جسے کہتے ہیں سیسا جیسا حلق ہے، اور اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی، اور دیکھتے ہیں آنکھوں سے پٹی اتار کر کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں۔ جب نہیں ہوا تو کہا کہ ہو سکتا ہے چھری تیز نہ ہو، ساتھ پڑا پتھر تھا اس کے اوپر، پھر دوبارہ وہ سرکار علماء سے پوچھ لیں کہ قربانیاں جب کرنی ہے تو اس وقت پڑھنا کیا ہے اور دعا کیسے مانگنی ہے اور قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ بھی تعلیمات میں سے شامل ہے۔ تو خیر جس وقت آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں سے پٹی اتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت جبریل امین کھڑے ہیں اور سامنے دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں کے نیچے جو ہے ایک مینڈا ہے وہ ذبح ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، میں اس جانور کو جو جنت سے لے کر آیا ہوں، اس جانور کو جنت سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ چھری تو اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو کاٹتی کیوں نہیں تھی؟ تو چھری عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے خلیل نبی، کہ جس رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نقصان نہیں پہنچانا، اسی رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسماعیل کے حلق کو نقصان ہے نہیں پہنچانا، کہ جس طرح آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن جب اللہ کا حکم آ چکا تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، تو اللہ کا حکم آ گیا، تو اے ابراہیم مجھے اللہ کا حکم تھا کہ تم نے میرے اسماعیل کے گلے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اس مینا پہاڑی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اس آزمائش میں کامیاب فرمایا، اور اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح، وہ جانور جو جنت کے اندر 40,000 سال چرتا رہا تھا، اس کو جو وہ ہم نے قربان کیا اور آپ کی قربانی کو ہم نے قبول فرما لیا۔ سامعین محترم، دیکھیں میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی کہ حاجی حضرات جب وہاں پر جاتے ہیں اور اسی مینا کے میدان کے اندر 40 لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، 40 لاکھ، اور حاجیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا جانور کہاں پر ہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کہ جانور ہے کیسا، صرف فون کے اوپر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اب آپ جا کر حلق کرا لیں۔ بڑے خوش قسمت وہ حاجی ہوں گے جو وہاں پہ خود لے کے اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہوں گے اور اس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہوں گے۔